دنیا میں ایک ایسا دارالحکومت بھی ہے جو لاکھوں لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن آج وہ بالکل ویران پڑا ہے۔ اور اس کے علاوہ دنیا میں ایک ہائی وے ایسا بھی ہے جو 1.3 بلین ڈالرز کی لاگت سے بنایا گیا تھا، لیکن آج وہاں لوگ جانا پسند ہی نہیں کرتے۔ اوکے انفارمیٹو ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج آپ دنیا کے چند ایسے میگا پروجیکٹس کے بارے میں جانیں گے جن کو بنانے کے لیے تو اربوں ڈالرز خرچ کیے گئے تھے، لیکن آج ان کو کوئی استعمال کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کو۔ یوکا ماؤنٹین، نیواڈا۔ نیوکلیئر پاور پلانٹ کا ویسٹ مٹیریل اگر پراپر طریقے سے سٹور نہ کیا جائے تو وہ انسانوں کو اتنا نقصان پہنچا سکتا ہے کہ اس بات کا اندازہ لگانا ہی بے حد مشکل ہے۔ نارملی امریکہ کا پورا نیوکلیئر ویسٹ مٹیریل ڈرمز میں بھر کر کھلے میدانوں میں رکھ دیا جاتا تھا، لیکن 2002 میں امریکہ نے نیواڈا اسٹیٹ کے یوکا ماؤنٹین میں 300 میٹر ڈیپ ٹنل کھود کر وہاں پورے امریکہ کا نیوکلیئر ویسٹ ڈمپ کرنے کا پلان بنایا۔ یہ پلان تھا تو بہت اچھا، لیکن نیواڈا میں رہنے والے لوگوں نے اس آئیڈیا کو مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب نیواڈا میں کوئی نیوکلیئر پلانٹ ہی نہیں ہے تو پھر پورے امریکہ کا نیوکلیئر ویسٹ صرف یہیں پر ہی کیوں ڈمپ کیا جا رہا ہے۔ کئی سالوں تک یہ معاملہ کورٹ میں چلتا رہا اور آخرکار پریزیڈنٹ اوباما کے دور میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ یوکا ماؤنٹین میں نیوکلیئر ویسٹ مٹیریل ڈمپ نہیں کیا جائے گا۔ اس پروجیکٹ کو بنانے میں 19 بلین ڈالر خرچ کیے گئے تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ پروجیکٹ آج ایک ایسی پوزیشن میں ہے کہ اس کے پاس بھی کوئی جانا پسند نہیں کرتا۔ فوریسٹ سٹی، ملیشیا۔ ملیشیا کی اسٹیٹ جوہر میں ایک لگژری شہر بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس کا اصل مقصد چائنا کے لوگوں کی اٹریکشن حاصل کرنا تھا۔ 1370 ایکڑ پر بنے اس پروجیکٹ کو آرٹیفیشل جنگل کی طرح بنایا گیا تھا تاکہ وزٹرز کے لیے ایک یونیک جگہ ہو۔ پلان کے مطابق اس سٹی میں شاپنگ مالز، آرٹیفیشل آئرلینڈ، کلب اور اسٹیڈیم بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ کیونکہ یہ پروجیکٹ سنگاپور کے قریب بنایا جا رہا تھا، اس لیے سنگاپور اور فوریسٹ سٹی کے درمیان میں ایک برج بنائی گئی تھی۔ اس برج پر سنگاپور سے فوریسٹ سٹی کا ڈسٹینس صرف 20 منٹ کا ہو گیا تھا۔ ہر کام بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن ایک مصیبت آ کھڑی ہوئی۔ کیونکہ اس پروجیکٹ کو بنانے کے لیے چائنا فنڈنگ کر رہا تھا۔ پولیٹیکل انٹرفیرنس کی وجہ سے ملیشیا کے پرائم منسٹر نے فارنرز کے لیے فوریسٹ سٹی میں پراپرٹی پرچیز کرنے پر بین لگا دیا، کیونکہ اس پروجیکٹ کا اصل مقصد ہی چائنا کے لوگوں کی اٹریکشن حاصل کرنا تھا۔ اس پروجیکٹ کو درمیان میں ہی چھوڑ دیا گیا۔ پھر کافی سال گزرنے کے بعد اس پروجیکٹ کا کوئی فیصلہ نہ ہوا تو لوگوں نے اس پروجیکٹ پر دھیان دینا ہی ختم کر دیا۔ اس پروجیکٹ کو بنانے میں 100 بلین ڈالر خرچ کیے گئے تھے۔ 70,000 لوگوں کے لیے بنائے جانے والے اس پروجیکٹ میں آج 70 لوگ بھی نظر نہیں آتے۔ نیپیوڈا سٹی، میانمار۔ اس شہر کو میانمار کے دارالحکومت کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس پروجیکٹ کو بنانے کے لیے لگ بھگ 35 سے 40 بلین ڈالرز کی لاگت آئی تھی، لیکن آج بھی بہت کم لوگ اس شہر میں آباد ہیں۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے لوگ اسے دنیا کا سب سے یوز لیس میگا پروجیکٹ مانتے ہیں؟ اصل میں 2002 میں خفیہ طور پر میانمار کے کیپٹل کو تبدیل کر کے نیپیوڈا کو کیپٹل بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے میانمار کا کیپٹل ینگون ہوا کرتا تھا۔ ینگون کو تبدیل کرنے کی اصل وجہ وہاں حد سے زیادہ آبادی تھی اور ماہرین کے مطابق یہ آئیڈیا لگایا گیا کہ آنے والے 5 یا 10 سالوں تک ینگون کی آبادی ڈبل ہو جائے گی۔ اور دوسری وجہ ینگون کا سمندر کے ساتھ ہونا بھی تھا۔ سی پورٹ ہونے کی وجہ سے ینگون کافی مصروف ترین شہر بن چکا تھا، اس لیے نیپیوڈا کو میانمار کی حکومت نے نیا کیپٹل بنا دیا۔ اس نئے شہر کے پاس 20 لائن والی ہائی وے بھی بنائی گئی اور 200 سے زیادہ VIP ہوٹل بھی بنائے گئے اور ساتھ ہی ساتھ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی تعمیر کیا گیا۔ لیکن پھر بھی یہاں آبادی بہت ہی کم ہے، لوگ یہاں رہنا پسند نہیں کرتے۔ اس نئے کیپٹل میں 1 لاکھ سے بھی کم لوگ رہتے ہیں، جن میں کافی تو اس دارالحکومت کے بننے سے پہلے ہی یہاں رہتے تھے۔ یہاں لوگوں کے نہ رہنے کی اصل وجہ ہاسپٹل، اسکول اور کالج کا کم تر ہونا ہے، اس لیے یہاں لوگ مستقل رہنا پسند نہیں کرتے۔ سیوڈاد ریل سینٹر ایئرپورٹ، اسپین۔
ناظرین، دنیا کے سب سے یوزلیس میگا پروجیکٹ میں دوسرے نمبر پر سیوڈاد انٹرنیشنل ایئرپورٹ آتا ہے۔ اسپین میں بنے اس ایئرپورٹ کو بنانے کے لیے $55 بلین خرچ کیے گئے تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ ایئرپورٹ بننے کے 3 سال بعد ہی بند ہو گیا تھا، اور پھر اسے خریدنے کے لیے جب پہلی بولی لگی تو وہ صرف €9,000 کی تھی۔ ناظرین، اسپین کے کیپٹل میڈرڈ میں پہلے سے بنے ایئرپورٹ پر پیسنجر کا بوجھ کم کرنے کے لیے ایک نیا ایئرپورٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ یہ نیا تعمیر ہونے والا ایئرپورٹ سیوڈاد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تھا۔ اس نئے ایئرپورٹ کا رن وے یورپ کے تمام ایئرپورٹ سے بڑا تھا، اور ہر وہ سہولت موجود تھی جو ہر انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں ہوتی ہے۔ لیکن کیونکہ اس نئے ایئرپورٹ کا اسپین کے کیپٹل سے ڈسٹنس صرف 221 کلومیٹر تھا، کافی لوگ سفر سے بچنے کے لیے پرانے ایئرپورٹ کا رخ کرتے تھے۔ ظاہر ہے، مسافر پہلے ہی لمبے سفر سے تھکے ہوتے تھے، اس لیے مزید کیپٹل تک سفر کرنا کافی لوگوں کو پسند نہیں تھا، اور یہ ایئرپورٹ لاس میں جاتا رہا اور گورنمنٹ کو آخر کار بند کرنا پڑا۔ انٹرسٹیٹ H3 ہوائی۔ US کی اسٹیٹ ہوائی میں ایک شہر ہے جو ہونولولو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں ایک ایسا 26 کلومیٹر ہائی وے بنا ہوا ہے جو انتہائی خوبصورت پہاڑوں کے درمیان سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس ہائی وے کو بنانے کی ضرورت 1960 میں آئی تھی، جب یہاں موجود US نیوی کی 2 بیسز کے درمیان سفر کرنے میں بہت مشکل ہوتی تھی۔ لیکن جب یہاں پر ہائی وے بنانے کا پلان اناؤنس کیا گیا تو یہاں کے رہنے والے لوگوں نے بہت شور مچایا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی وجہ سے ان کے شہر کی خوبصورتی خراب ہو، اور وہ بھی صرف نیوی کی 2 بیسز کو آپس میں ملانے کے لیے۔ یہ معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ اگلے 26 سالوں تک اس پروجیکٹ کی کنسٹرکشن کا کام رکا رہا، لیکن پھر 1989 میں اس پروجیکٹ میں تبدیلی کر کے اس پروجیکٹ کی کنسٹرکشن زبردستی سٹارٹ کی گئی۔ پورے 8 سالوں کی کنسٹرکشن کے بعد پہلی بار 1997 میں اس ہائی وے کو اوپن کیا گیا۔ نارملی ایسے علاقوں میں روڈز بنانے کے لیے پہاڑوں کو کاٹ کر روڈ بنائے جاتے ہیں، لیکن کیونکہ ایسا کرنے سے یہاں کی خوبصورتی خراب ہو رہی تھی، اسی وجہ سے یہ پورا ہائی وے بڑے بڑے پلرز کی سپورٹ پر کھڑا کیا گیا۔ ایسا کرنے کی وجہ سے اور تو کچھ نہیں ہوا، بلکہ اس پروجیکٹ کی کوسٹ 400 گنا بڑھ گئی۔ جہاں اس پروجیکٹ کے لیے $20 بلین خرچ ہونے تھے، وہیں یہ پروجیکٹ $80 بلین کھا گیا۔ 37 سال انتظار اور $80 بلین خرچ کرنے کے باوجود بھی آج تک یہ ہائی وے استعمال کے قابل نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ یہاں کے لوکلز کا یہ کہنا ہے کہ اس ہائی وے کی کنسٹرکشن میں گورنمنٹ نے ان کی کئی عبادت گاہوں کو گرا دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہائی وے آج بھی بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ آپ کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی مزیدار ویڈیو میں۔